الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات اور عزیزان گرامی، خاص طور سے اس وقت میں ابنائے قدیم جامعۃ الفلاح سے مخاطب ہوں۔ ادھر مسلسل چند دنوں کے اندر کئی فلاحی فضلاء کے انتقال کی دردناک خبر برابر آ رہی ہے۔ آج تازہ ترین جو خبر ملی ہے وہ عزیزم امان اللہ فہد فلاحی کے سانحہ ارتحال کی خبر ہے۔ اس سے پہلے پروفیسر اشتیاق دانش فلاحی صاحب کے انتقال کی خبر آئی، مولانا مقبول احمد فلاحی صاحب کے انتقال کی خبر آئی، ابھی کل ہی پروفیسر احسان اللہ فہد فلاحی کے انتقال کی خبر آئی، چند روز قبل جناب نسیم الحق صاحب فلاحی کے انتقال کی خبر آئی۔ مسلسل بہت سے فلاحی حضرات ہم سے رخصت ہو گئے۔ جامعہ کے بہت ہی ہونہار فضلاء جو زندگی کے مختلف میدانوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہے تھے، وہ رخصت ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی وجہ سے ایک ایسی فضا ہے جو سوگوار ہے، غم کا ماحول ہے۔ جامعہ کی ذمہ داران بھی متاثر ہیں، اساتذہ بھی متاثر ہیں، وابستگان جامعہ متاثر ہیں، انجمن طلبہ قدیم کے ذمہ داران اور تمام ارکان متاثر ہیں، ابنائے قدیم بھی متاثر ہیں، ان کے جو متعلقین ہیں وہ تو متاثر ہیں ہی، لیکن یہ فلاح سے متعلق تمام لوگ مسلسل ان آنے والی خبروں کی وجہ سے غم و اندوہ میں مبتلا ہے۔ اس موقع پر مجھے یہ بات کہنی ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے سامنے، قضاء الہی کے سامنے تسلیم و رضا کا ثبوت ہی ہمیں دینا، یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک وقت متعین کیا ہے، اور وہ وقت جب آ جاتا ہے تو آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ للہ ما اخذ وللہ ما آتا ولکل شیء عندہ اجل مسمی۔ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، جو چاہتا ہے دیتا ہے، جو چاہتا ہے لے لیتا ہے، ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین ہے۔ اور ایسے موقع پر ہمیں صبر اور تحمل ہی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ مولانا مقبول احمد فلاحی مرحوم کی شخصیت بڑی اہم شخصیت تھی۔
فراغت کے بعد ہی سے انہوں نے اپنے آپ کو تحریک اسلامی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ہمہ وقتی کارکن کی حیثیت سے وہ مختلف جگہوں پہ خدمات انجام دیتے رہے۔ ناظم علاقہ بریلی کی حیثیت سے اس کے بعد ایک طویل عرصے تک ناظم علاقہ گورکھپور کی حیثیت سے انہوں نے خدمات انجام دی۔ اس کے بعد جب جامعہ میں ضرورت پڑی، ان کو یاد کیا گیا تو وہ یہاں تشریف لائے۔ پہلے معاون محتمم کی حیثیت سے انہوں نے خدمات انجام دی، پھر کئی برس تک نائب ناظم کی حیثیت سے جامعہ کی وہ خدمت کرتے رہے۔ بڑے مخلص اور بہت ہی دردمند انسان تھے، گوناگون صلاحیتوں کے مالک تھے۔ کسی بھی چیز کی منصوبہ بندی کرنی ہو، پلاننگ کرنی ہو، کوئی ڈرافٹ تیار کرنا ہو، کوئی خاکہ بنانا ہو، بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ اس کام کو وہ انجام دیتے تھے۔ جو کام بھی ان کے ذمے کیا جاتا تھا بحسن و خوبی نبھانے کی وہ کوشش کرتے تھے۔ گولڈن جوبلی کی جو تقریب جامعہ میں منعقد ہوئی 2012 میں، تو ناظم اجلاس کی حیثیت سے، کنوینر کی حیثیت سے بہت ہی منظم انداز سے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی انہوں نے کوشش کی۔ آج کل پھر وہ جماعت کی خدمت کر رہے تھے اور جماعت اسلامی یو پی مشرق کے تنظیمی سیکریٹری کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ بہت نیک اور متقی انسان تھے۔ ان کی گفتگو، ان کی تذکیر میں بہت دردمندی ہوتی تھی۔ مسجد میں طلبہ کے سامنے جب کبھی تذکیر کرتے تھے تو اس کا خاصا اثر ہوتا تھا۔ وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، کہ درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق دے۔ پروفیسر اشتیاق دانش فلاحی صاحب، جو بہت ہی مشہور ماہر اسلامیات تھے اور ایک انتہائی مشہور محقق اور ناقد اور دانشور کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، جدید اور قدیم علوم کا سنگم تھے، جہاں ایک طرف انہوں نے جامعۃ الفلاح سے عالمیت اور فضیلت کی تکمیل کی، دوسری طرف دانشگاہ علی گڑھ سے انہوں نے گریجویشن کیا، پوسٹ گریجویشن کیا، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی۔ ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے وہ اسپیشلسٹ تھے، مشرق وسطیٰ کے حالات پہ بڑی گہری نظر رکھتے تھے، اور بہت ہی اچھوتے موضوعات پر انہوں نے اردو میں، انگریزی میں کتابیں بھی لکھی، مقالے بھی لکھے۔ اسلام اور گلوبلائزیشن، ہندوستان میں اسلام کی تاریخ، مغربی ایشیا کے مسائل، ایک تکثیری سماج میں اسلام کا کیا اسٹینڈ اور اسلام کا کیا موقف، اس طرح کے موضوعات پر انہوں نے لکھا۔ وہ جامعہ ہمدرد میں اسلامیات میں پروفیسر تھے، شعبے کے ہیڈ بھی رہے۔ بڑی گرا قدر تصنیفات انہوں نے چھوڑی ہیں، بہت سارے مقالات ہیں جو مشہور میگزینس میں شائع ہوئے ہیں۔ ان کا مجموعہ شائع ہو جائے گا تو اہل علم کے لیے بہت ہی وہ مفید چیز ہوگی۔ IOS سے بھی وہ وابستہ رہے، آخری دنوں میں وہ اس کے فائنینس سیکریٹری تھے، اس کی میگزین کے بھی ایڈیٹر رہے۔ غیر معمولی صلاحیتوں کے ماہر تھے، اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں لکھتے تھے، اور بین الاقوامی سطح پر ان کی جو علمی چیزیں ان سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، تمام متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق دے۔ پروفیسر احسان اللہ فہد فلاحی صاحب، ابھی کچھ دنوں قبل جب جامعہ میں نمائندگان کا اجلاس تھا انجمن طلبہ قدیم کی، اس میں وہ تشریف لائے تھے۔ بڑے ہی خلیق اور ملنسار تھے۔ کچھ دن قبل ہی وہ پروفیسر ہوئے تھے۔ علمی سیمیناروں میں شرکت کے لیے دارالمصنفین جامعۃ الفلاح ان کی آمد ہوتی تھی۔ بہت سے موضوعات پہ لکھا، بعض کتابیں بھی ان کی
شایع ہے، بہت ہی خلیق، متواضع، منکسر المزاج تھے۔ کل انہوں نے بھی داغ مفارقت دے دی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق دے۔ آج ان کے چھوٹے بھائی امان اللہ فہد فلاحی بھی داغ مفارقت دے گئے، ایک مدت سے دہلی میں تھے اور پہلے وہاں ہمدرد سے متعلق جو تعلیمی ادارہ ہے وہاں خدمت انجام دے رہے تھے، ادھر جامعہ ملیہ کا جو اسکول ہے وہاں خدمت انجام دے رہے تھے۔ اور ابھی 6 اپریل کو جب ہم لوگ دہلی میں تھے جامعہ کے شورا کے اجلاس کے موقع پر، تو ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنے بڑے بھائی پروفیسر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب کو اپنے یہاں لے جانے کے لیے وہاں تشریف لائے تھے، کیا پتہ تھا کہ یہی آخری ملاقات ہے۔ آج انہوں نے بھی داغ مفارقت دے دیا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق دے۔ نسیم الحق فلاحی صاحب جو مولانا مقبول فلاحی صاحب وغیرہ کے کلاس کھولے تھے، چند روز پہلے ان کا انتقال ہوا۔ بڑے ہمدرد تھے جامعہ کے، اور ہر موقع پہ جامعہ کو یاد رکھتے تھے، تعاون فرماتے تھے، مدد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ ادھر چند روز کے اندر اس طرح سے جو مسلسل حادثات ہوئے ہیں، سانحات ہوئے ہیں، اور ہمارے ابنائے قدیم نے جس طرح سے داغ مفارقت دیا، اس کی وجہ سے پوری فضا سوگوار ہے، سب لوگ بہت ہی رنجیدہ اور غمگین ہیں، اور یہ ایک فطری بات ہے۔ میں اس موقع پر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ جامعہ پورے طور سے تمام مرحومین کے متعلقین کے غم میں شریک ہے، ہم سب کے ساتھ ہی، ہم سب کا غم ہے، ہم سب ان لوگوں کے متعلقین میں سے، اور جو اللہ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے سامنے ظاہر ہے کہ تسلیم و رضا کا سر ہم جھکاتے ہیں۔ اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت کس چیز میں کیا ہے ہم نہیں جانتے، ہر چیز میں اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ اس زندگی کی یہی حقیقت ہے، جو آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے کس کو رستگاری ہے۔ آج وہ کل ہماری باری ہے۔